السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے ہم نے نماز کی اہمیت کو جانا۔ اب آئیے ہم نماز کے چند مسائل کو جانتے ہیں، پھر اس کے آگے کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض عین ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور جو قصداً چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو وہ فاسق ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ مالک و شافعی و احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کی قتل کا حکم ہے، یعنی کہ جو بالغ ہے اور جو عاقل ہے اس پر نماز فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے، کوئی یہ کہے کہ وہ فرض نہیں ہے، نماز کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ کافر ہے۔ اور جو قصداً چھوڑے یعنی کہ جان بوجھ کر کے چھوڑے تو وہ فاسق ہے، اگرچہ صرف ایک وقت کی ہی چھوڑے۔ اور جو نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو قید کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، اور وہ توبہ کرے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے، تب اسے چھوڑا جائے۔ اور ائمہ ثلاثہ یعنی کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان تینوں کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، یعنی کہ سلطان اسلام جہاں اسلام کی سلطنت ہے، جہاں اسلام کی بادشاہت ہے، جہاں اسلام کی حکومت اسلامی حکومت ہے، وہاں غیر نمازی کو یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ بچہ کی جب 7 برس کی عمر ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوانا چاہیے۔ نماز خالص عبادت بدنی ہے، یعنی کہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اور اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فدیہ ادا کر دے، بلکہ اگر کسی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو ادا کیا جائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو، اور بے وصیت بھی وارث اس کی طرف سے دے کر امید قبول عفو کی رکھیں۔ یعنی کہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، یعنی کہ ہمارے بدن سے ادا کرنے والی چیز ہے، ایک ورزش کے طور پر سمجھو، اور اس میں نیابت جاری نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیمار ہوں یا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میرے بدلے کے کوئی دوسرا شخص پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بعض دفعہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر نمازیں قضا ہیں اور وہ مر گیا اور وہ یہ وصیت کر گیا کہ میرے نمازوں کے بدلے کچھ فدیہ ادا کر دیا جائے، تو پھر وہ ادا کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس کا فدیہ قبول کر لیا جائے، تو اس کی جو نمازیں قضا ہیں ان کو اس کے اوپر سے معاف کر دیا جائے۔ لیکن کوئی زندہ رہتے ایسا کرے تو ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نابالغ نے وقت میں نماز پڑھی اور اب آخر وقت میں بالغ ہو گیا تو اس پر فرض ہے کہ اب پھر پڑھے۔ یوں ہی اگر معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا پھر آخر وقت میں اسلام لایا، اس پر اس وقت کی نماز فرض ہے، اگرچہ اول وقت میں قبل ارتداد نماز پڑھ چکا۔ یعنی کہ کوئی نابالغ بچہ ہے، اس نے جیسے نماز کا عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا اور اس نے نماز پڑھ لی، لیکن ابھی وقت باقی تھا، لیکن وہ بالغ ہو گیا تو اب وہ غسل کر کے پھر سے نماز پڑھے گا، اس کے اوپر اس وقت کی نماز فرض ہوگی۔ اور اگر کوئی معاذ اللہ مرتد ہو گیا یعنی کہ اسلام سے پھر آیا لیکن نماز اس نے پڑھ چکا تھا اور پھر وہ اسی وقت میں یعنی نماز کے وقت میں اسلام لے آیا تو وہ پھر سے نماز پڑھے گا، اس پر اس وقت کی نماز پھر سے فرض ہو جائے گی۔ نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تھا، اس کو احتلام ہوا اور بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے، اور اگر طلوع فجر سے پیشتر آنکھ کھلی تو اس پر عشاء کی نماز بالاجماع فرض ہے۔ یعنی کہ کوئی نابالغ بچہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا اور سونے کے بعد اسے رات میں احتلام ہو گیا اور صبح کو اور رات میں بیدار نہ ہوا بلکہ صبح کو بیدار ہوا، فجر طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے، یعنی عشاء کو پھر سے پڑھے، عشاء کی نماز پھر سے پڑھے گا۔ اور اگر طلوع فجر سے پیشتر آنکھ کھلی تو اس پر عشاء کی نماز بالاجماع فرض ہے۔ کسی نے اول وقت میں نماز نہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور آخر وقت میں کوئی ایسا عذر بیدار ہو گیا جس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، مثلا آخر وقت میں حید و نفاس ہو گیا یا جنون یا بے ہوشی طاری ہو گئی تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اس کی قضا بھی ان پر نہیں ہے، مگر جنون و بے ہوشی میں شرط ہے کہ علی الاتصال 5 نمازوں سے زائد کو گھیر لے ورنہ قضا لازم آ جائے گی۔ یعنی کہ جیسے کہ حید و نفاس والی عورتیں ہیں یا جنون یا وحشی طاری ہو گئی اس وقت کی نماز معاف ہو جائے گی، یعنی کہ حید والی عورتیں جو ہیں، نفاس والی عورتیں، ان پر نماز تو معاف ہے، لیکن اگر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا تو اس پر اس وقت کی نماز معاف ہو جائے گی جب تک اس میں شرط ہے، بے ہوشی میں شرط یہ ہے کہ وہ علی الاتصال یعنی کہ 5 نمازوں تک وہ بے ہوش رہے، 5 نمازوں کے وقت تک وہ بے ہوش رہے تب اس کی نمازیں معاف ہوں گی، ورنہ اگر 4 نمازوں کے وقت ختم ہوا اور 5ویں نماز کے وقت اسے ہوش آ گیا تو وہ ان نمازوں کی قضا پڑے گا۔ یہ گمان تھا کہ ابھی وقت نہیں ہوا
اور نماز پڑھ لی، بعد نماز معلوم ہوا کہ وقت ہو گیا تھا، نماز نہ ہوئی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اسے یہ گمان ہوا کہ ابھی وقت نہیں ہوا اور نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وقت ہو گیا تھا، تو نماز نہ ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اسی طریقے کے احکام شدید کو جاننے کے لیے، اپنے روزمرہ کے مسائل کو جاننے کے لیے، اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔